آج برسٹل میں تمام کمیونٹیز جس میں سکھ، ہندو، عیسائی، کرسچین، بنگلہ دیشی، پاکستانی، مسلم، تمام کمیونٹی نے یہ مشترکہ طور پر بیانیہ دیا ہے کہ ہم دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور جو بھی لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں ہم ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہم اپنی کمیونٹی سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ مل کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی علاقے کو نمائندگی نہیں کرتے۔ میں برسٹل کمیونٹی کی سکھ برادری، ہندو برادری، کرسچین برادری اور پاکستانی برادری کی طرف سے، بنگلہ دیشی کمیونٹی کی طرف سے، یہ تمام ان کمیونٹی کے لیڈران ہیں، آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں، ایک برسٹل کی طرف سے ایک سولڈ میسیج جو ہمیشہ برسٹل دیتا رہا ہے کہ ہم دنیا میں تمام دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں۔ ہم رنگ، نسل، مذہب سے ہٹ کر امن، انصاف اور محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور آج اس کی یہ بڑی ایک مثال ہے کہ تمام کمیونٹیز ایشیا کی جو مین لیڈنگ کمیونٹی ہے، جس میں بنگلہ دیشی ہیں، پاکستانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور کرسچین ہندو ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی کشمیر میں ہوا ہے دہشت گردی، ہم سب سے پہلے ان کے لیے 2 منٹ کی سائلنٹ کرتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بندہ دہشت گردی سے مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ انوسینٹ ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو پہلے ہم ان کے لیے 2 منٹ کی سائلنٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنا پروگرام کریں گے۔ اس وقت جیسا کہ ہم یہاں پہ سارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، سسٹر بھی ہماری اکٹھی ہوئی ہیں، میسیج یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں اس وقت انڈیا اور پاکستان کے یوتھ میں ایک اگریسو ہے، ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے، اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے، ہم وہ برسٹل میں نہیں چاہتے۔ ہماری برسٹل کی ایک لمبی ہسٹری ہے، 60-70 سال سے ہم ایک کمیونٹی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اپنی اجتماعی عید کرنی ہوتی ہے تو ہندو اپنی جگہ دیتے ہیں، سکھوں کے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشی سے جاتے ہیں، ہمارے کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہم ایک فیملی کی طرح یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو پہلا میسیج ہے، یہ پورے برسٹل کی کمیونٹی بیٹھی ہے کہ یہاں پہ نفرت کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کسی بھی قسم کی ہمیں اکسانے کی، ہماری یوتھ کو جلسے جلوس ایک دوسرے کے ہڑتال کرنے کی یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا میسیج یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا کو، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے سردار صاحب کے ساتھ مل کر اور ترپتی کے ساتھ مل کر ہم نے یہ بات بڑی دفعہ کی ہے، ہماری اس وقت پاکستان اور انڈیا میں 40% لوگ جو ہے وہ غربت سے نیچے ہیں۔ صرف پچھلے سال ملک صاحب، صرف پچھلے سال 1,80,00,000 پاکستانی نیا ایسا آیا ہے پاکستان میں جو نیا اس فگر میں آ گیا جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ 20 کروڑ کی آبادی میں سے 20% لوگ ملک صاحب ایسے ہیں they cannot eat a food۔ similar situation in India۔ انڈیا کی 100 کروڑ کی آبادی میں سے 200 کروڑ لوگ 200 کروڑ 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہائش نہیں ہے، جن کے پاس سادہ پانی پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو دیکھا، آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے جنگیں لڑیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا سردار صاحب سے کہ یہاں سے میں جنیوا جاؤں تو صرف ایک بارڈر ہے، اس کے بعد بارڈر نہیں ہے۔ بعض بارڈر ایسے ہیں جو گھروں میں ہیں، بعض بارڈر ایسے ہیں جو دکانوں پہ، آدھا کسی اور ملک میں ملک ہے، آدھی دکان کسی اور ملک میں۔ انہوں نے جنگیں لڑیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال انہوں نے جنگیں لڑیں۔ فرسٹ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ انہوں نے لڑیں، لیکن اب یہ خاموش ہو گئے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی نسل پہ، اپنی قوم پہ پیسہ لگانا ہے، لیکن پاکستان بدقسمتی سے ابھی بھی ہم اپنا پیسہ جنگوں پہ لگا رہے ہیں۔ کمپیئر ٹو دا یورپ، UK، پوری دنیا میں 5%، 6% ہم ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں، 7 to 8% ہم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں، لیکن پاکستان 1.2% اپنا بجٹ ہیلتھ پہ لگاتا ہے۔ انڈیا 2.1% ہم ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں۔ ہماری جو پیورٹی ہے، جو ہماری ترجیح ہے، وہ درست نہیں ہے۔
ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی. جب تک ہم اپنے انسانوں پر پیسہ نہیں انویسٹ کرتے. اس وقت آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, صرف برسٹل کی مثال ہے, برسٹل میں 20,000 پاکستانی ہیں اور کم و بیش اتنے انڈین ہیں. اس کی اگر بیسک ریزن دیکھیں, آج ہم یہاں پہ پردیسی بیٹھے ہیں, ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ملکوں میں غربت ہے, ہمارے ملکوں میں ریسورس آف جابس نہیں ہے, بزنس اپرچونٹی نہیں ہے, ہمارے بچے, ہماری فیملی وہاں پہ بھوکی مرتی ہیں. ہماری زچگی کے درمیان 100 میں سے 25 پاکستانی خواتین زچگی کے درمیان فوت ہو جاتی ہیں. انڈیا اور پاکستان میں 80% لوگ 80% ایسے لوگ ہیں جو پراپر قد تک نہیں پہنچتے, جن کی نیوٹریشن, جن کی خوراک پوری نہیں ہوتی. اس لیے آج ہماری تمام کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بیٹھی ہے, برسٹل پاکستانی فورم بیٹھا ہے, برسٹل مسلم کمیونٹی بیٹھی ہے, سکھ کمیونٹی بیٹھا ہے, ملٹی فیتھ بیٹھی ہے, ہیڈ آف ملٹی فیتھ ٹام آدتیہ بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش کمیونٹی سے بیٹھے ہیں, پنجابی کمیونٹی سے بیٹھے ہیں. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی. ہمیں اپنے ویپن پہ پیسہ کم انویسٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اسلحے پہ پیسہ انویسٹ کم کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہوگی, اپنے بچوں کو ہیلتھ دینی ہوگی. یہ میسج ہماری کمیونٹی کی طرف سے جو گورنمنٹ ہے, آخری چیز, جو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ انڈیا, وہ ہماری گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہے. بھائی ہم یہاں پہ میسج دے رہے ہیں, یہ ہے کمیونٹی, یہ ہیں سکھ بھائی, یہ ہیں ہندو, یہ ہیں کرسچین, یہ بنگلہ دیشی, یہ پاکستانی, یہ بیٹھے ہیں کہ آپ جنگ پہ پیسہ انویسٹ نہ کریں, اپنے بچوں پہ پیسہ انویسٹ کریں, اپنی ہیلتھ پہ پیسہ انویسٹ کریں, اپنی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں. جو بچے بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں, میڈیکل کی وجہ سے مرتے ہیں, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ان پہ پیسہ انویسٹ کریں. اور یہی برسٹل کا میسج ہے.